الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، محرم الحرام کا یہ مہینہ اسلامی سال کے شروعات کا مہینہ ہے. اسلامک سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ دونوں مہینے بھی اپنے اندر عظیم شہادتوں کو سموئے ہوئے ہیں. گزشتہ 2 جمعے سے اس کا تذکرہ بھی آپ حضرات کے سامنے کیا گیا. محرم الحرام کا مہینہ بھی شہادتوں سے شروع ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ اسلامک سال جو ذی الحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے اس کی انتہا بھی شہادت پر ہوتی ہے. ایک طرف تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اور دوسرے اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اور ایسے ہی سال کے اختتام پر ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اور یہ 2-4 واقعات ایک پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ اسلام کے سامنے اور اسلام کے متعلق کبھی کسی کفر پر اور کبھی کسی شرک پرستی والوں کے ساتھ کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے. چاہے اپنی جان ہی چلی جائے لیکن ایمان ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے. یہ پیغام ان واقعات نے ہمیں دیا ہے. بہرحال عام طور پر محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں اور بس یہی ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ اس مہینے کو جو مناسبت ہے حضرت حسین کی شہادت سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ اسی دن سے محترم ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تھا اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بنایا تھا. یہ ابتدا ہی سے قابل احترام ہے، یہ ابتدا ہی سے احترام کے لائق ہے. لیکن ہم نے اور ہمارے مزاجوں کے اندر ایک بات یہ بٹھا دی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس کہلاتا ہے. اس مہینے میں ہم شادیاں نہیں کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر رسم و رواج نہیں ہوتے ہیں، اس مہینے میں
کوئی اچھا کام نہیں ہوتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور انتہائی غلط ہے اور بیوقوفی والی اور جاہلانہ احمقانہ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے اگر افضل کوئی روزے ہیں وہ شب برات کا روزہ نہیں ہے، وہ 9 ذی الحجہ عرفات کا روزہ بھی نہیں ہے، وہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے کہ جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں۔ اور محرم کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے کہ شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہے، اگر اس مہینے میں شادیاں کی جائیں گی اور نکاح ہوئیں گے تو پھر ان کی زندگیوں کے اندر اختلافات آئیں گے یا منحوسیت آئیں گی یا پھر طرح طرح کے قسم و قسم کے خیالات ہمارے ذہنوں میں پنپتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو نکاح تھا وہ 10 محرم الحرام کو ہوا تھا۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ذات نہیں جو اس مہینے کو منحوس سمجھتی۔ روایت ہے، صاف روایت کہ تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ یوم عاشورہ، کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح فرمایا وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، یوم عاشورہ تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اس مہینے کو صرف حسین سے ہی مناسبت نہیں بلکہ بہت سارے واقعات اس مہینے کے اندر اور خاص طور پر عاشورہ کے دن پیش آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان دنیا سے نیچے اتارا گیا تو بے انتہا رونے لگے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا کہ 10 محرم کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھایا گیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، یوم عاشورہ ہی تھا۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، 950 سال، اور ایسی دعوت دیتے تھے کہ لوگ پتھریں برسایا کرتے تھے اور اتنے پتھر کھایا کرتے تھے کہ پتھروں ہی میں چھپ جایا کرتے تھے۔ 950 سال دین کی دعوت دینے کے بعد جب کچھ 80-82 لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور اس قافلے کو لے کر چلے اور پھر اللہ کی طرف سے وہ عذاب ان کی قوم پر آیا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے متبعین کو اور اپنے حواریین کو لے کر اس کشتی کے اندر سوار ہو جائے، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا اللہ اسے بچا لے گا، اور ہر قسم کے جوڑے لے لے، ہر قسم کے جانوروں کے جڑوا جوڑے لے لے، ایک نر اور ایک مادہ، اسے بھی اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر دے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوسرے آدم تھے کہ ان کے بعد سے دنیا کا ایک نیا رخ پھر سے شروع ہوا تھا، ساری نسل ختم کر دی گئی تھی، 80-82 لوگوں کا قافلہ تھا، وہاں سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا۔ وہ عذاب آیا اللہ کی طرف سے، سارے لوگ مارے گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ نوح علیہ السلام چند لوگوں کے قافلوں کو لے کر اس کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی اس کو لے کھاتے کھاتے جودی پہاڑ سے ٹکرائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دلائی تھی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دلائی تھی۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ
فرعون ان کے مقابلے کے اندر آ گیا، اور پھر وہ ظلم اور تجدد کے جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور جبر و ظلم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے بنی اسرائیل پر، کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور ان کے مردوں کو کاٹا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اس دریا کے پار یہاں سے نکل جاؤ، اس دریا پر عصا کو مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، وہاں سے 12 راستے نکلے، 12 قبیلے کے لوگ تھے، 12 خاندان کے لوگ تھے، وہاں سے وہ چلتے چلے گئے۔ پیچھے سے فرعون آیا، فرعون اپنی قوم کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا، تو فرعون کا یہاں پر بھی تکبر نہیں گیا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، تو کہنے لگا اپنی قوم سے کہ دیکھو یہ راستے میں نے بنوایا ہے، یہ میری خدائی کی وجہ سے راستے بنے، اور دل ہی دل میں جانتا تھا کہ موسیٰ کے رب نے راستے کھڑا کیا ہے، آگے جانے کے لیے ڈر رہا تھا۔ لوگوں سے کہنے لگا کہ جاؤ یہاں سے، اس راستے سے آگے نکل جاؤ، موسیٰ کا پیچھا کرو، اور لوگ بھی ڈر رہے کہ نہیں اگر اندر جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ خود دل میں سوچ رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو یہاں سے ہلاک ہو جاؤں گا۔ بہرحال پیچھے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک سفید گھوڑی پر سوار ہو کر آئے، اور فرعون جو سوار تھا ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ فرعون کے گھوڑے کے پاس سے اپنی سفید گھوڑی کو اس دریا میں لے کر چلے گئے، گزر گئے، تو جیسے فرعون کے گھوڑے نے دیکھا کہ ایک سفید گھوڑی یہاں سے جا رہی ہے تو اس کا پیچھا کیا، وہ دریا کے اندر گھس گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہوتے، گھوڑے نے دیکھا کہ آگے ایک سفید گھوڑی جا رہی ہے، اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن فرعون اس پر سوار تھا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آقا اندر جا رہے تو پھر ہمیں یہاں ٹھہر کر کیا مطلب ہے، اور پیچھے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر یہ کہے کہ چلو آگے چلو، چلو آگے چلو، یہاں تک کہ جب دریا کے بیچ سمندر میں جب وہ پہنچے تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پانی کو کہ مل جاؤ، وہ پانی مل گیا، اور ایسے سیکنڈوں کے 1000ویں حصے کے اندر ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا، فرعون کے ظلم سے اور جبر سے اللہ تعالیٰ نے جس دن اس قوم کو نجات دیا تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، وہی تھا یوم عاشوراء۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اس کے شکرانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ہمیں نجات دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے وہ اسی شکرانے میں رکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے آج کی تاریخ میں ہمیں نجات دلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو حضور نے بھی کہا تھا اپنے قوم سے کہ 10ویں تاریخ کو، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ عاشورہ کا جو دن ہے، اس دن روزہ رکھا کرو، اور ایک ہی دن کا روزہ نہ رکھو بلکہ یہود بھی اسی دن روزہ رکھتے تھے، اور شاید آج ایک کا دھوکا ہوگا جو روزہ رکھتا ہوگا، جو اپنی کتابوں پر اور اپنی تاریخ پر چلتا ہوگا، شاید کوئی مل جائے۔ تو ان کی مخالفت میں کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہا کرتے تھے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، کہ یہ ایک دن کا روزہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، صغیرہ گناہوں کا۔
اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسائی شریف کی حدیث ہے، حکم دیتے تھے مسلمانوں کو کہ اس تاریخ کے اندر 10 محرم الحرام کو اپنے خاندان والوں پر، اپنے قبیلے والوں پر خرچ کرنا اور رزق میں وسعت کرنا، کہ جو شخص 10ویں تاریخ کو دسترخوان میں وسعت کرتا ہے کہ روزانہ جو کھانا بناتے ہیں اس سے کچھ اچھا بڑھ کر بنا دیا جائے، جیسے جمعے کے دن ہوتا ہے کہ اور کچھ اچھا کھانا بنایا جاتا ہے، ایسے ہی 10 محرم الحرام کو کچھ اور اچھا کھانا بنا دیا جائے، کچھ 1-2 قسم کے میٹھے بنا دیے جائے، اپنے گھر والوں پر کھانے میں کشادگی کر دی جائے 10 محرم الحرام کو۔ تو جو شخص ایسے کرے گا 10 محرم الحرام کی شام میں اپنے گھر والوں کے رزق میں کشادگی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اس کشادگی کرنے کی برکت سے سال بھر اس کے کاروبار میں اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گی، روایت حدیث پاک۔ تو یہ اصل جو تعلق ہے محرم الحرام کو، یہ بہت سارے واقعات سے تعلق ہے، لیکن ان تاریخی باتوں کے اندر سب سے زیادہ جو انتہائی ابھر کر آنے والا واقعہ ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ انتہائی وہ واقعہ ہے کہ جس کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جس کو سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہو، کہ جس واقعے کو سن کر جنہوں نے گلے کاٹے تھے اور جنہوں نے آل رسول کو ذبح کیا تھا ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، کہ دشمن بھی اس کو سن کر رو پڑا تھا۔ یہ وہ اردوناک واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت کا نظام چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت معاویہ کا جب آخر دور آیا تو معاویہ نے بہت کوششیں کرنے کے بعد اور اجتہاد کرنے کے بعد، سوچ و وچار کے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ متعین کیا، اور حسین نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسا چلے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ابو بکر کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ بنے، عمر کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ بنے، عثمان کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ بنے، اور علی کے بعد ان کی نسل خلیفہ بنے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج تو خلافت والا ہے کہ ابو بکر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چنا گیا، حضرت عمر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ تو حضرت حسین چاہتے تھے کہ جو اسلام کا مزاج ہے، خلافت والا مزاج، اس اعتبار سے کوئی فیصلہ لیا جائے کہ یزید کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہ بھئی یہ تو میرا بیٹا ہے میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں، بلکہ وہ بھی کوئی اسلام کی سربلندی چاہتے تھے۔ وہ کوئی اجتہاد کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یزید میرے بعد خلیفہ بنے گا۔ مگر اسلام کا نظام ہے کہ کوئی خلیفہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد ساری امت مسلمہ اگر کسی شخص پر اتفاق کرتی ہے اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے تو اسے خلیفہ چنا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مخالفت پر اتر آئے کہ نہیں، خلافت اسی طور پر چلے گی جیسے اللہ کے رسول کے بعد کے دور سے چلا آ رہا ہے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک چلا آیا، اسی طور پر چلا جائے گا۔ بہرحال اس وقت وہ ٹولہ جس کا تذکرہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر کیا تھا، عبداللہ ابن سبا کا جو ٹولہ تھا، جو یہودی ٹولہ تھا، منافقین کا ٹولہ تھا، اسے پھر اس بات کو ورغلانے کا موقع ملا اور پھر وہ اٹھ کر سامنے آیا۔ وہ اندر سے سازشیں رچنے لگا۔ یہی وہ ٹولہ تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا، اور یہی وہ ٹولہ تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع شہادت نوش فرمانے پر مجبور کیا تھا۔ اور یہی وہ ٹولہ ہے، یہی وہ سبائی ٹولہ ہے، یہی وہ شیعیت ہے کہ جس کی بنا پر نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 محرم الحرام کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا۔ اس نے اکسایا اور کوفہ جا کر وہاں سے خط روانہ کیے
روزانہ خطوط آیا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر 500 خط روزانہ کے گھر پر آتے، کہیں 600 خط آ رہے کہ آؤ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنے خلیفہ بنائیں گے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ میں نواز رسول ہوں، وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کا صحیح سے نظام چل پائے، اسلام کا وہ عادلانہ اور منصفانہ نظام برابر چلتا رہے، اسی لیے وہ آگے بڑھ کر آئے تھے۔ وہ اسلام کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے اور اسلام کے صحیح نظام کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے آگے بڑھ کر آئے تھے۔ بہرحال ایک سازش اندر سے رچی جا رہی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، اور وہاں سے خطوط جو روانہ کیے جا رہے تھے یہ انہی کی طرف سے تھے، سبائی ٹولے کی جانب سے تھے۔ روزانہ جب خطوط آئے تو حضرت حسین نے کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے پیر پکڑ لیے، کہا کہ آپ کوفہ مت جائیں، وہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ یہیں پر رہیں۔ کہا کہ نہیں، بہت دنوں سے تاکید ہو رہی ہے اور روزانہ خطوط آ رہے، میں جا کر وہاں ملاقات کرتا ہوں اور صورتحال کیا ہے وہاں سمجھ میں آئی۔ کہا کہ نہیں، آپ نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ جا کر دیکھیں کوفہ کی صورتحال کیا ہے۔ تو جو کوفی لوگ تھے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، اور واقعتاً وہ اچھے لوگ تھے، وہ جو استقبال کر رہے تھے وہ مسلمان ہی تھے۔ بہرحال انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور جیسے استقبال ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط روانہ کر دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کوفہ کی صورتحال بڑی اچھی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ بالکل چلے آ جائیں۔ حضرت حسین کو ادھر خط روانہ ہوا، خط ملا، حضرت حسین یہاں سے لے کر نکل گئے۔ 72 جانثار تھے اور 17 اہل بیت تھے، اللہ کے رسول کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ 17 لوگ تھے، ان کے علاوہ 72 تھے جو آپ پر جانثاری کرنے والے لوگ تھے، جو آپ کے اشارے پر جان دینے والے لوگ تھے۔ یہ 72 کو لے کر بغیر کسی جنگ کے ارادے سے، کیونکہ جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، بیعت کا مسئلہ تھا، بیعت کے سلسلے میں نکل پڑے تھے۔ ادھر ابن زیاد کو پتہ چلا، ابن زیاد کو، کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور کسی کے گھر میں مہمان بنے ہوئے۔ ابن زیاد ننگی تلوار لیے کوفہ کے اندر آیا اور کہا کہ کون ہے جس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بنا دی، جلدی سے اس کا پتہ بتائیں۔ لوگ پتہ بتانے سے ڈر رہے تھے۔ آخر میں وہ شخص جس نے اپنے گھر میں مسلم بن عقیل کو چھپایا تھا وہ سامنے آیا، کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کرو۔ کہا کہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، کہا کہ اگر نہیں کرو گے تو تیرے گردن مار دی جائیں گے۔ کہا کہ چاہے جو کرنا ہے کر لے، میں مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا، وہ میرے پاس امان ہے، میرے پاس حفاظت میں امانت پر ہے۔ تو اس نے یوں تلوار نکالی اور ان کے سر کو قلم کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو جس نے امان دی تھی اس شخص کے سر کو قلم کر دیا۔ بہرحال مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ جس شخص کے گھر میں مہمان بن کر آیا ہوں اسے شہید کر دیا گیا، مسلم بن عقیل نکل کر سامنے آئے، پھر اس سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو بھی جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ حضرت حسین راستے میں نکل چکے تھے، راستے میں کسی نے اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ جو سمجھ رہے اس کے مخالف صورت ہے، آپ جو سمجھ کر آئے تھے کوفے کے اندر، کیونکہ مسلم بن عقیل نے جب خط روانہ کیا تھا حالات اچھے تھے، یہ ابن زیاد سامنے آیا اور اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملتی کہ آپ جو وہاں جا رہے ہیں وہاں کے حالات کچھ صحیح نہیں، آپ مت جائیں۔ تو حضرت حسین نے سوچا کہ چلو واپس چلے جاتے ہیں، مدینہ واپس چلتے ہیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان کے لوگ بھی اس قافلے میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بدلہ ہی لینا ہے تو پھر آگے چلیں، صحیح بات ہے، ہمارا ایک ساتھی شہید کیا گیا ہے، اس کا بدلہ لینا ہماری ذمہ داری ہے، قصاص لینا پڑے گا۔ وہ قافلے کو لے کر آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب کوفے کے قریب پہنچے تو ابن زیاد راستے میں راستہ روک دیا، دریا کے کنارے پر راستہ وہیں پر روک دیا گیا۔ 7 محرم الحرام تھی، 7 محرم الحرام،
اس دن حضرت حسین اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے 72 کے لوگوں کو لے کر، اور 17 جانشین 17 جو اہل بیت لوگ تھے، اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے۔ وہاں پہنچے، ابن زیاد سامنے آیا، ابن زیاد سے کہا کہ ہمیں یزید سے ملاقات کرنی ہے، جو یزید اس وقت کا گورنر تھا، حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، ہمیں یزید سے ملاقات کرنی ہے۔ ہمیں 3 باتیں رکھی حضرت حسین نے، دیکھو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے اور مارنے کے لیے نہیں آئے، ہم نہتے نکلے ہوئے، کوئی ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہم تو بس ملاقات کے لیے یہاں جا رہے تھے۔ ایک تو ہمیں یزید سے ملاقات کرنے دیں، یا پھر ہمیں کوفہ جانے دیں، کوفہ ہم جانا چاہتے ہیں، یا پھر ہمیں چھوڑ دیں، ہم مدینہ چلے جانا چاہتے ہیں، واپس ہم مدینہ چلے جائیں گے۔ اس نے کہا ابن زیاد نے، نہ تمہیں کوفہ روانہ کیا جائے گا، نہ تم مدینہ جا سکو گے، اور نہ ہی تمہیں یزید سے ملاقات کروائی جائے گی۔ تمہیں نہ یزید سے ملاقات کرنا ہے، نہ کوفہ جا سکتے ہو اور نہ مدینہ جا سکتے ہو، یہی تمہیں مرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، وہاں اہل بیت پر اور ان 72 قافلے کے لوگوں پر وہاں کی دریا کا پانی روک دیا گیا۔ 3 دن سے پیاسے تھے اہل بیت اور اللہ کے رسول کا خاندان۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم الحرام کو اپنے خیمے سے سر باہر نکالا، اور پہلے تو رات میں کہہ دیا اپنے خاندان والوں سے اور قافلے والوں سے کہ دیکھو یہ آج کا ہمارا آخری دن ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہم شہید کر دیے جائیں، تیاری کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیسی تیاری کریں، کیا تیاری کریں؟ کہا کہ جتنا اپنے رب کو آج کی رات منانا ہے منا لو، جتنا اپنے رب کی عبادت کرنی ہے آج کی رات کر لو، یہ آخری دن ہے زندگی کا، پتہ نہیں کل ہم رہے یا نہ رہے، ہماری نسلیں مٹا دی جائیں گے۔ حسین باہر آئے اور ان سے مخاطب ہوا، ابن زیاد سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کس سے لڑنا چاہتے ہو؟ تم نبی کے خاندان سے لڑنا چاہتے ہو؟ یہ نبی کے نواسے سے تم لڑنا چاہتے ہو؟ تم کسے شہید کرنا، کسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کس کے مقابلے میں تم آگے ہو؟ 17 اہل البیت ہیں، نبی کے خاندان کے 17 لوگ اس کے اندر موجود ہیں، عباس بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، یہ 5 لوگ اور تھے، حضرت حسن اور حسین ان کے اور 7 لوگ تھے، اللہ کے رسول کے داماد کے جو بیٹے کہلاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حسن اور حسین یہ تو فاطمہ سے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، ان سے تم لڑنا چاہتے ہو، ان کے مقابلے میں تم آنا چاہتے ہو؟ تاکہ نہیں کچھ نہیں دیکھیں گے، ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور جنگ بستی کے جنگی تیاری شروع ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو جو ایک بڑی صف بنائی گئی، عرب کا معمول تھا کہ ایک ادھر سے آتا تھا ایک ادھر سے آتا تھا، ایک کے بعد دیگرے جنگ لڑا کرتے تھے، ایک ساتھ حملہ آور نہیں ہوتے تھے، عرب کا معمول تھا۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ادھر کی ٹیم سے تھے، یعنی ابن زیاد کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم اللہ کے رسول کے نواسوں کے مخالف میں کیسے آئیں گے، ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ وہ ادھر آئے، اللہ کے رسول کے نواسے کے ساتھ ہو گئے، ابن زیاد کی ٹیم سے نکل کر ادھر آئے۔ اس نے کہا کہ کون ہے جو سب سے پہلے مقابلے میں آئے گا؟ ابن زیاد نے کہا۔ حضرت عمیر جو ادھر سے ادھر آئے تھے اور ان کی بیوی بھی ساتھ آئی تھی، ان دونوں نے کہا کہ ہم پہلے آئیں گے، ہم پہلے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمیر مقابلے میں آئے، ادھر سے ابن زیاد کے 2 سپاہی تھے، 2 سپاہی وہ سامنے مقابلے میں آئے، ان دونوں کو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر ڈالا۔ جیسے وہ قتل کرنے لگے، پھر تیسرے اور چوتھے کو بھیجا گیا، تو پیچھے سے ایک آواز آئی، ارے وہ یہ لڑنے کے لیے آئے، یہ مرنے کے لیے آئے، اگر ایک ایک سے نہ مارنا چاہو گے تو ہمیں سب کو ختم کر دیں گے، آؤ ایک ساتھ مقابلہ کرو، ان سب کو ختم کر ڈالو، کوئی ان میں کا بچنے نہ چاہے، کوئی ان میں کا بچنے نہ پائے۔ وہاں سے لوگ آگے بڑھے، یہاں تک کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ یکی بعد دیگرے 72 جانثار صبح سے لے کر ظہر تک قتل کرتے چلے گئے، شہید ہوتے چلے گئے، سارا قافلہ ختم ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بڑے بیٹے علی الاکبر، انہوں نے کہا کہ ابا جان میں جاتا ہوں، یہ حضرت حسین کے بڑے بیٹے تھے،
ان کے بیٹے بھی تھے محمد عبداللہ بن حسین اور محمد قاسم، یہ 3 بیٹے حضرت حسین کے اس جنگ میں شریک تھے۔ زین العابدین یہ بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن حسین جو تھے وہ علی الاصغر جنہیں کہا جاتا ہے، یہ 6 مہینے کے تھے یا پھر 2 سال کے تھے غالباً، یہ اندر تھے خیمے کے اندر، مقابلے میں علی الاکبر کے بڑے بیٹے، اور جو لڑتے رہے یہاں تک کہ انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ خاندان رسول شہید ہو رہا ہے، نبی کے نواسے شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی حضرت حسین کے بارے میں، اگر حضرت حسین چاہتے تو بیعت کر سکتے تھے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے سکتے تھے۔ حسین کو جو سیدہ شباب اہل الجنہ کا جو پروانہ ملا تھا کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو گئی، اس وجہ سے نہیں ملا تھا کہ آگے جا کر شہید کیے جانے والے۔ نبی نے تو انہیں پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر کھڑا کیا اور کہا کہ سلمہ، اپنی بیوی سے کہا ام سلمہ اگر کوئی آئے تو اندر آنے مت دینا، کسی کو آنے کی اجازت نہیں، ایک شخص مجھ سے ملاقات کے لیے آنے والا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ آنے والا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دروازے پر پہرا دے رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کہا اندر جانے کی اجازت دے۔ کہا کہ بیٹا نانا نے کسی کو اندر آنے سے منع کیا ہے۔ حسین نے ضد کی اور فوراً دروازہ کھولا، اندر بھاگ کر اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ام سلمہ بھاگ کر اندر گئی کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے بشارت دی کہ چند دنوں کے بعد آپ کے جانے کے بعد آپ کے نواسے کو آپ کی ہی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، آپ ہی کی امت کے لوگ اسے شہید کریں گے، اس لیے میں زور زور سے رو رہا تھا۔ تو بشارت پہلے ہی دی گئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یکے بعد دیگرے سارا خاندان سارا قبیلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، جی چاہا کہ اپنے چھوٹے بیٹے سے ایک مرتبہ ملاقات کر لو۔ حضرت عبداللہ کو بلایا، عبداللہ بن حسین کو 2 سال کا بچہ ہوگا، پیاس سے تڑپ رہا ہے پانی کے لیے، لیکن دشمن سامنے دریا بہ رہا ہے، ایک قطرہ دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے پانی کا۔ حضرت عبداللہ کو اپنے گود میں اٹھایا اور پیار کرنے لگے، محبت سے اسے باتیں کرنے لگے۔ سوچا کہ آخری وقت ہے اپنے بچے سے ملاقات کر لوں۔ اس بچے کو ایسے سامنے ہاتھ پر اٹھا کر لایا کہ بھائی اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے نا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے پانی دے دو، اسے پانی پلا دو۔ ادھر سے دشمن نے نیزہ نکالا اور جو نشانہ لگایا وہ تیر نکل کر حضرت عبداللہ کے حلق سے یہاں سے نکل کر ادھر پار ہو گیا۔ چھوٹا 6 مہینے کا بچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آنکھوں کے سامنے جان دے رہا ہے، خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور یوں ہاتھ میں اٹھا کر ایسے اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ اگر تو اس سے راضی ہے تو میں حسین بھی اس پر راضی ہوں، اگر تو اس بات پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ حضرت عبداللہ کو نیچے رکھا، ادھر آپ کے بھتیجے تھے قاسم، کہا کہ چچا دشمن پر مقابلہ کر رہا تھا، اپنے چچا کو پکارا، یہ پہلے سے نڈال ہو چکے تھے زخموں سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ویسے اس مجمع میں پہنچے، بھتیجے کی آواز کو سنا تو ایک زخمی شیر کی طرح چھپٹے اور تلوار نکال کر اس شخص کے بازو کو ہی کاٹ دیا، لیکن چونکہ نڈال ہو چکے تھے طاقت کوئی باقی نہیں رہی تھی۔ حضرت حسین کے بھتیجے قاسم کو وہاں شہید کیا گیا۔ حسین نے کہا کہ بھتیجے آج تیرا چچا بہت بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، کوئی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ کچھ تیری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں ہی چل رہی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور دشمنوں کے مجمع میں گھس پڑے، اور جو تلوار ایسے گھما رہے تھے سارا مجمع پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ حسین کو کوئی کیسے شہید کرے گا۔ یہ نبی کا نواسا ہے، نبی کا نواسا ہے۔ ابن زیاد اور شیوا سامنے آئے، کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں پیچھے ہٹتے جاتے ہو؟ ایک نہتے شخص کو تم قتل نہیں کر سکتے ہو، یا تمہاری طاقت ختم ہو گئی ہے؟ اس نے لوگوں کو ابھارا۔ عروہ بن شریک
یہ پہلا بدبخت تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے نیزے سے وار کیا، یہاں پر وار کیا۔ ہائے نبی کا نواسا حسین، وہ حسین کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے رہے، نماز پڑھا رہے، حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حسن اور حسین کو 2 سرخ دھاری والے جوڑے پہنایا اور مسجد روانہ کیا۔ آپ نے جیسے دیکھا ممبر پر کہ بچے آ رہے ہیں دونوں، تو ممبر سے اتر کر دونوں کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ جس کو میرے نبی نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، نماز پڑھ رہے آپ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نماز کا سجدہ لمبا ہو گیا، تو عبداللہ ابن مسعود پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا ہو رہا ہے، تو یوں سر کو جھانک کر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ نبی کے دونوں نواسے آپ کے پیٹھ پر سوار ہوئے۔ آپ ایسے ہی سجدے کو تاخیر سے کر رہے کہ نہیں میرے بچے سوار ہوئے۔ ایک شخص ہاتھ بڑھا کر کھینچنا چاہتا تھا تو اللہ کے رسول نے یوں سجدے سے ہاتھ اٹھایا کہ نہیں یہ میرے بچے انہیں بیٹھنے دو، جب تک وہ بیٹھیں گے سجدہ لمبا ہوتا رہے گا۔ کہ جن کے واسطے سجدے لمبے کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھے، حضرت حسین کو اپنے پیروں پر چڑھایا اور ایسے جھولا دے رہے، اس طریقے سے ہاتھ پکڑے اور دونوں پیر وہاں رکھیں، ایسے جھول رہے، کہا کہ بیٹے اور آگے چڑھو، ارفع اس عادل مرتفع، پہاڑ پر چڑھو، پہاڑ پر۔ حضرت حسین یہاں تک آئے، کہا کہ اور چڑھو، یہاں تک آئے، اور چڑھو، یہاں تک آئے، یہ کاندھوں پر آئے، پھر ایسے بٹھایا اور کہا کہ یا اللہ اللہم احبہ فاحببہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ وہ محبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جانثار اللہ کے رسول کے اتنے چہیتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسے چادر میں لپیٹے ہوئے ایک صحابی آئے، کہا کہ رسول اللہ چادر میں کیا چھپایا ہے، کیا چھپایا چادر میں؟ تو ایسے چادر ہٹائی، ادھر حضرت حسن ادھر حضرت حسین سے، کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ دونوں میرے بچے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہوں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ ایک کو زہر دے دیا گیا، ایک کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن جو بڑے بھائی تھے انہیں بھی زہر دے دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک اللہ کے رسول کے جیسے دکھتے تھے، اللہ کے رسول کے جیسے، اور کمر سے لے کر پیروں تک حضرت علی کے جیسے، حضرت علی کے مشابہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے جیسے، اور کمر سے لے کر پیروں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھتے تھے۔ یہ دونوں نواسے انہیں اپنے بیٹے کہا کرتے تھے۔ بہرحال عروہ بن شریک نے نیزہ مارا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہاں جگر پر، اور وہ یہاں سے وہاں پار ہو گیا، نڈھال پڑے ہوئے، اور ایک نے آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹ لی۔ ہر کوئی ڈر رہا تھا آگے گردن کاٹنے کے لیے، ایک نے تلوار سے گردن کاٹی اور اس سر کو نیزے پر لٹکا دیا۔ 72 کے میدان کے اندر 17 اہل البیت اندر پڑے ہوئے، نبی کا نواسا شہید کیا گیا کہ جس کو اپنے کاندھوں پر میرے نبی نے بٹھایا اور جس کے ماتھے کو میرے نبی نے چوما، میں کیا بتاؤں، ایک مرتبہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے بٹھا دیا اور دونوں گھٹنوں کو ایسے ٹکا دیا اور دونوں نواسوں کو پیٹھ پر سوار کیا، پیٹھ پر، اور ایسے کمرے کی چکر لگا رہے، ایسے جیسے گھوڑا بنتا ہے کوئی، گھوڑا بننے کی جیسے چکر لگا رہے اور کہہ رہے کہ تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ان بچوں سے پوچھ رہے کہ بیٹے بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں کو ایسے کندھے پر بٹھا کر سوار ہو رہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ نعم المرکوب مرکوبکما، کیا ہی بہترین سواری تمہیں ملی ہے۔ حسن حسین سے کہہ رہے کہ بیٹا تمہیں کیا ہی بہترین سواری ملی ہے کہ اللہ کے رسول کے کاندھے پر تم سوار ہو رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر نعم الراکبان ہے، سواری ہی نہیں بلکہ اس پر جو سوار ہونے والے وہ بھی بہترین ہیں، انہیں بھی تو دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو ظہر کا وقت آیا، ظہر کے وقت میں حضرت حسین نے کہا ابن زیاد سے کہ بھائی نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔
زیر خنجر پہ پیغام سنایا ہم نے۔ حسین نے پیغام بتایا امت کو اور اس امت کے تاجروں کو اور اس امت کے دکانداروں کو کہ تم دکانداری کی وجہ سے اپنی نماز کو ترک کر دیتے ہو، 2 ٹکے کے واسطے اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہو۔ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے سے رکنے والے لوگ نہیں تھے۔ تلوار سر پر تان کر کھڑا ہے دشمن۔ ابن زیاد نے کہا کہ نماز کی اجازت نہیں ملنے والی، کہا کہ تمہاری نماز قبول ہوگی، تم لوگوں کی نماز قبول ہوگی۔ ایک شخص آگے بڑھا تاکہ وہ جس خاندان کے طفیل میں تجھے نماز ملی ہے تو اسی سے کہتا کہ کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ حسین نے کہا کہ نہیں، نماز تو ادا کی جائے گی، نماز نہیں چھوٹنی ہے، چاہے جنگ کا کتنا ہی بڑا میدان ہو جائے، نماز نہیں چھوٹنی ہے۔ حسین نے کہا کہ کچھ لوگ نماز پڑھے، کچھ لوگ جنگ لڑیں گے، صلاۃ الخوف، 1 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، کچھ لوگ جنگ حفاظت کرتے، پھر وہ دوسرے لوگ آتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ حفاظت کے لیے جاتے، پھر وہ آ کر اپنی نماز مکمل کرتے۔ اس طریقے کی ایک ترتیب ہوئی ہے صلاۃ الخوف، وہاں پر بھی جنگ میں نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت حسین نے کہا کہ آدھے لوگ جنگ کریں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے سب شہید ہو گئے۔ عصر کا وقت آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باری آئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، اور دشمن نے سارے سروں کو نیزوں پر لٹکایا۔ اس سروں کے میدان میں سب سے خوبصورت سر حضرت عبداللہ بن حسین کا سر لگ رہا تھا، جو معصوم بچہ تھا، جس نے کیا جرم کیا تھا۔ زین العابدین بچ گئے، زین العابدین جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، وہ بیمار تھے، ان کو مارنے کے لیے ابن زیاد خیمے میں گھسا، حضرت زینب نے اپنے سینے سے لپٹا دیا۔ اس نے ذرا کیا بگاڑا ہے، اسے کیوں مارنا چاہتا ہے، یہ بیمار ہے، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ زین العابدین ساری زندگی رات رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب، امام صاحب، اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، ایک بیٹا یوسف، جو برسوں کے بعد مل گیا، ساری زندگی رو کر گزار دی یعقوب نے۔ میرے تو 7 بھائی شہید کر دیے گئے، میں آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤں تو پھر کیا کروں، کیا میں رو نہ تو پھر کیا کروں اس پر؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا اور سارے سروں کو نیزوں پر لٹکایا گیا، پھر عورتوں کو اس خیمے سے باہر نکالا گیا، ان کے کانوں سے بالیوں کو نوچ کر کھینچ کر پہنچا گیا، کان پھٹتے ہوئے بالیاں ان کی نکلی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک بڑا سروں کا میدان سامنے پڑا ہوا ہے، تو زینب نے وہ مرثیہ اس زمانے میں کہا تھا، وہ اشعار پڑھے کہ جس اشعار کو سن کر جنہوں نے سروں کو ختم کیا تھا اور جنہوں نے ان کو ذبح کیا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زینب نے لاشوں کو دیکھا کہ اپنا بھائی حسین پڑا ہوا ہے، ادھر دھڑ پڑا ہے، ادھر سر اس کا نیزے میں لٹکا ہوا ہے۔ عبداللہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے، اسے بھی شہید کر دیا گیا، اپنے بچوں کو شہید کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کے 3 بچے شہید ہوئے، حضرت حسن کے بچے شہید ہوئے۔ زینب نے کہا کہ واہ محمدہ واہ محمدہ، ہے ہو محمد، او نانا جان، واہ محمدہ واہ محمدہ، ہذا حسین بالعراء، یہ دیکھ حسین کی آج بارات نکلی ہوئی ہے، آج حسین کی بارات نکلی ہوئی ہے۔ مزمل بالدماء، آج حسین نے خون کا رنگین جوڑا پہنا ہوا ہے۔ حسین نے شاید اس میدان کے اندر کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا، آج حسین نے اپنے ہی خون سے وضو کیا تھا۔ ھذا حسین بالعراء، آج یہ میدان بغیر کسی کپڑے کے پڑا ہوا ہے، اس پر کوئی کپڑا چادر داغنے والا بھی نہیں۔ مزمل بالدماء، آج اپنی بارات کے اندر اپنے خون سے رنگین سرخ جوڑا پہن کر آیا ہے، کیا خوبصورت لگ رہا ہے میرا بھائی۔ مقطع الاعضاء، جس کے جسم کے ٹکڑوں کو ٹکڑے کر دیے گئے، جس کے اعضاء کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ واہ محمدہ واہ محمدہ، او نانا یا رسول اللہ، اگر آ کر تو دیکھ لینا۔ ابھی جنگ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے، تھوڑی سی اونگ آئی، نیند آ گئی، مسکرانے لگے، ہوشیار ہوئے، بیدار ہوئے، خواب دیکھا، مسکرانے لگے۔ زینب نے کہا کہ بھائی جنگ کا موقع ہے، یہاں مسکراتا ہے، تجھے ہنسی آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کیا کہ بہن ابھی تھوڑی اونگ لگی تھی، نانا جان خواب میں تشریف لائے تھے،
اور کہا کہ نواسے تھوڑی دیر کے بعد ہم سے ملاقات کرنا ہے تمہیں، بہت جلد ہم سے ملنے والے ہو تو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منظر کو دیکھ کر حضرت زینب نے جو اشعار پڑھے تھے دشمنوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ واہ محمدہ ذریتو کا سبایا، تیری بناتو کا سبایا، ذریتو کا مقتلہ، تیری نسل مٹا کر رکھ دی گئی ہے، تیری بچیوں کو قیدی بنا لیا گیا، تیری بچیوں کو قید کر لیا گیا، اور کوئی دشمن نہیں، یہی اپنے لوگ ہیں۔ تم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے، آج تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے بن گئے۔ یہی وہ قوم ہے جو آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، اسے احساس نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اللہ کے پاس کا اس کا حساب دینا ہے، اس کے جان کے بدلے مجھے جان پیش کرنی ہوگی۔ تم کس تاریخ سے گزر رہے ہو، کس دور سے تم اپنے آپ کو گزار رہے ہو؟ تم نے اپنے تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ شہادت حسین کے نام پر صرف رسم و رواج اور فارمیلٹیز کر لینا یہ دین نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، ڈھول تاشے بجائے اور سارا سال سوتا پڑا رہے، محبت رسول نہیں ہے۔ حقیقتوں کو دیکھو، حقیقتوں کو دیکھو، رسم و رواج کو دین نہ سمجھو، فارمیلٹیز کو دین نہ سمجھو، منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا تمہارا ایسا دین کہ نواز رسول اس دین کی خاطر شہید ہو گیا، لیکن دشمن کے ساتھ کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کیا۔ تم نے 2 ٹکے کے واسطے نماز کے ساتھ کمپرومائز کر دیا کہ نماز جاتی رہے چلی جائے، میرا کاروبار بند نہ ہو، میرا جھوٹ نہ چھوٹے، میری غیبتیں نہ چھوٹے، میرے دوسرے کی عزتوں کو کیچڑ اچھالنا نہ چھوٹے۔ ان کی زندگیوں سے سبق سیکھا جائے، ان کی شہادتوں سے کچھ سیکھا جائے کہ کہہ نہیں ہے کہ ذریتوں کا سبایا، تیری نسل کو شہید کر دیا گیا، بناتوں کا سبایا، تیری بچیوں کو قید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جب کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، ابن زیاد کے سامنے آیا تو ابن زیاد نے اپنی چھڑی اٹھائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ پر ایسے مارنے لگا، کہہ رہا ہے اوہ کتنا خوبصورت حسن ہے، کیا ہی خوبصورت حسن ہے، اس کے ہونٹ کتنے اچھے تھے، ایسے چھڑی مارنے لگا۔ حضرت زید بن ارقم اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ وہ ظالم ان ہونٹوں سے اس چھڑی کو ہٹا دے، ان ہونٹوں پہ میں نے اللہ کے رسول کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، اس ماتھے کو اللہ کے رسول کے ماتھے کو میں نے چھپتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں سے تیری ناپاک چھڑی ہٹا۔ چھڑی کو ہٹایا تاکہ وہ اس بڑھاپے میں تجھے اتنا زور آ رہا ہے، اس بڑھاپے میں اتنا زور آتا ہے، یوں بچہ ماروں تو تجھے بھی شہید کر دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام ہمیں دیا ہے، روح کو دیکھے، اصل جان کو دیکھے کہ شہادت حسین ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے کہ چاہے دین کا کوئی بھی حکم کسی معاملے پر تم کبھی کمپرومائز مت کرنا، اپنا کاروباری نقصان ہو جائے، اپنا جان کا نقصان ہو جائے، تم کس حد تک اللہ کے دین کے لیے گر سکتے ہو۔ حسین نے بتایا کہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن کبھی اسلام کے ساتھ کمپرومائز مت ہونے دینا۔ میرے عزیزو، یہ قربانیاں ہیں، یہ واقعات صرف کہانیوں کے طور پر سننا نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ آ جائے، شہادت حسین کے نام پر کچھ بول دیا جائے، کچھ کہہ دیا جائے، کچھ سن لیا جائے اور رو لیا جائے، آنسو بہا لیے جائے، اسی پر اکتفا نہیں ہے، ان واقعات سے کچھ سیکھا جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس دور میں، ہم گزر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کن چیزوں کو ہم مسخ کر رہے ہیں۔ حدیثوں سے دیکھیں، قرآن کی روشنی سے دین کو دیکھیں، باپ دادا جو چلتا آ رہا ہے، دادا کرتے آئے، باپ بھی کرتا ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے احادیث کے ذریعے پیش کیا تھا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کیا کریں۔ 10 محرم الحرام کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ رکھیں، اس تاریخ کو روزہ رکھیں، آپ روزہ رکھیے، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 اور 11 محرم، یہ 2 دن کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا، اللہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر آپ نے نسائی شریف کی روایت میں نے شروع میں سنایا کہ 10 محرم کو جو شخص اپنے خاندان والوں پر، اپنے اہل و عیال پر رزق میں کشادگی کرتا ہے، روزانہ جو بنتا ہے اس سے اچھا بنا لے، کچھ 1-2 قسم کے میٹھے بنا لے، دسترخوان وہ
وسیع کر لے. تو 10 محرم کو جو شخص دسترخوان وسیع کرے گا، افطار کر لے یا پھر شام کے کھانے میں دسترخوان بڑا بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن کی برکت سے سال بھر اس کے رزق میں کشادگی کرے گی. یہ باتیں ہیں عمل کرنے کی. ان چیزوں پر عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن روزہ رکھ لیتا ہے، 9، 10، 11 کو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ افضلیت کی بات ہے. اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو 9، 10 کا رکھے یا پھر 10 اور 11 کا رکھے. اگر کوئی شخص صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا مکروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے، ہمارے ان کے ساتھ مخالفت نہ ہو جائے. تو یہ کرنے کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو کہنے اور سننے سے اعلیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت نہ پوری و سنت